الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على إمام بر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. لائق صدق کریم سامعین مکرم، اللہ ذو جلال نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے۔ ایک انسانی جسم ہے جس کو مالک الملک نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس جسم کی نشو و نما کے لیے اس کی تمام تر ضروریات، غذا، خوراک کا بندوبست اللہ نے مٹی سے کیا۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح کو داخل کیا ہے، اور روح رب تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجوائی۔ آج کی سائنس 22.5 گرام اس کا وزن پیش کرتی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت اللہ کے علم میں ہے۔ روح جو کہ آسمانوں سے آئی، اس روح کی غذا اور اس کی ضروریات کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کیا، جس کو وحی بھی کہتے ہیں، جس کو قرآن بھی کہتے ہیں، اور جس کو شریعت بھی کہتے ہیں۔ اس بات میں تو رائے نہیں، مٹی سے بنائے گئے جسم کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو یہ جسم بیمار ہو جاتا، لاغر ہو جاتا۔ اسی طرح روح کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا۔ اور اس بات میں بھی دو رائے نہیں کہ انسان کا جسم جتنا بھی توانا ہو، طاقتور ہو، خوبصورت ہو، اگر اس جسم کا رشتہ اور ناطہ روح سے توڑ دیا جائے تو اس جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ باپ بھی کہہ رہا ہوتا ہے ذرا جلدی کرو، مہمانوں نے جنازے کی بات واپس جانا۔ بیٹا بھی کہہ رہا ہوتا ہے انکل ذرا جلدی کروا دیں، لوگوں نے واپس جانا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اصل انسان کی قیمت جسم کے ساتھ نہیں ہے، روح کے ساتھ ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، یہ قانون ہے، ہر وہ چیز جو جہاں سے آئی ہے اسے پلٹ کے وہاں ہی کرنا ہے۔ مٹی سے بنایا گیا جسم ایک نہ ایک دن مٹی میں ہی واپس چلا جائے، اور آسمانوں سے آنے والی روح اسے واپس جانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، لیکن اس کی طاقت کیسے میسر آتی ہے؟ جب انسان زندگی کے لیل و نہار کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا۔
ایسی روح جب آسمانوں کی طرف واپس جاتی ہے تو اسے ہر آسمان پہ خوش آمدید کہا جاتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس روح کی طاقت کو مہیا نہ کیا گیا تو جسم تو شاید مٹی کی پہلی تہ میں ہوتا ہے، لیکن اس روح کو قیدی بنا کر ساتوں زمینوں کے نیچے سجین نامی جیل میں بند کر دیا۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانیت کی تخلیق اس طرح فرمائی ہے، اس کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ عز و جلال نے بندوبست فرمایا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کروایا، جن میں سے 315 رسول ہیں۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آتا ہے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو سابقہ شریعت وہی لے کے چلتا ہے۔ پھر ہر پیغمبر کو اللہ عز و جل نے قوم و ملت کی رہنمائی کے لیے، اس کی توجیہ کے لیے وحی کے ذریعے احکامات دیے، کتابیں اتاری، بطور دستور، بطور آئین۔ وہ کتابیں انبیاء علیہ السلام نے اس کی روشنی میں لوگوں کی تربیت کی۔ جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبروں کی بات مانی ان کو حواری بھی کہا گیا اور ان کو اصحاب بھی کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے والے ایمان کی حالت میں ان کو صحابہ بھی کہا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہیں، صفات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں، زندگی کے ہر طور طریقے کے اعتبار سے بھی وہ سب سے اعلیٰ ہیں، تو حق بھی یہی تھا جس کا اللہ نے حکم دے دیا کہ تم اطاعت کرو تو میری اطاعت کرو، اور اطاعت کرو تو میرے رسول کی اطاعت کرو، واحذر اور ڈر جاؤ اگر تم نے میری اور میرے رسول کی اطاعت نہ کی، فاعلموا تو یہ یقین کر لو انما علی رسولنا البلاغ المبین، پیغمبروں کا کام کو پہنچانا ہی ہے، جو مان لے اس کی خیر، جو نہیں مانتا تو پیغمبروں کی باتوں کو نہ ماننے والوں کا انجام تو تمہیں پتہ ہی ہے۔ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ منہج، یہ مشن، یہ منہاج کن لوگوں کا ہے؟ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا مفہوم اور زندگی میں اس کا انطباق کیسے ہم کر سکتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اہمیت اور عظمت اور اس کے ثمرات کیا ہیں، یہی چند نکات آج کی ہماری اس گفتگو کے محور۔ اطاعت یہ طاع یطوع طوعا سے ہے، جس کا مطلب ہے دل کی خوشی سے تابعداری کرنا۔ آپ کسی کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں، کوئی آپ کے احسانات تلے دبا ہے تب وہ آپ کی بات مانے گا، کوئی آپ سے ڈرتا ہے تب آپ کی بات مانے گا، کوئی
آپ سے کوئی مفاد کا طلبگار ہے تب آپ کی بات مانیں، لیکن اطاعت اس سے مختلف ہے۔ جب تک انسان دل کے اتھا گہرائیوں سے خوشی کے ساتھ اس بات کو پسند کرتے ہوئے پھر بات کو مانتا ہے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اور حق صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دل کی اتھا گہرائیوں سے سب سے پہلے مانا جائے، خوش ہوا جائے، اور پھر اس کے سامنے اپنے آپ کو گھیرا کیا جائے۔ علماء امت نے اطاعت کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے، جرجانی کہتے ہیں یہ موافقت الامر عندنا، اللہ اور اس کے رسول کے ہر کام کی موافقت کرنا یہ اطاعت ہے۔ ابن المناوی کہتے ہیں کل ما فیہ رضا وتقرب الى اللہ سبحانہ وتعالی، ہر وہ عمل، ہر وہ قول جس سے اللہ جل جلال کی رضا حاصل ہو، جو تقرب الہی کا باعث بنے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ امام کفوی بیان کرتے ہیں الطاعة فعل المأمورات وترك المنهيات، اصل میں اطاعت کہتے ہیں ہر اس کام کو بجا لانا جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا ہے، وترک المنهیات، اور اس چیز سے رک جانا جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا ہے۔ ابن علان کہتے ہیں اطاعت کا مفہوم یہ بھی ہے هي الامتثال ظاهرا والرضا باطنا لحكم الله ورسوله، انسان ظاہری طور پہ اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا نظر آئے اور باطنی طور پر، قلبی طور پر انتہائی اطمینان کا اظہار کرے جس کام کو وہ کر رہا ہے، جس بات کو وہ مان رہا ہے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اطاعت کے مفہوم کو ایک ہی آیت میں بیان کر دیا۔ بہت بڑے دعوے کرنے والا مسلمان کہ میں بڑا مطیع ہوں، میں بڑا محب ہوں، میرے دل میں بڑی محبت ہے، کاش وہ کبھی اکیلا بیٹھ کے اطاعت کے معانی کو ہی پڑھ لے کہ اطاعت کہتے ہیں اس کو، کاش وہ یہی سمجھ لے۔ قرآن مجید کے اندر یہ جو ایک آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7، میں ادبن گزارش کروں گا ایک مرتبہ گھر بیٹھ کے بڑی تسلی کے ساتھ اس آیت کو 10 مرتبہ پڑھ کے دیکھیے گا کہ آیت مجھ سے مطالبہ کیا کر رہی ہے۔ جو چیز اللہ کے رسول تمہیں دے دیں
لے لو، جس چیز سے روک دیں رک جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں کوزے میں دریا کو بند کرنا۔ جس چیز کا حکم اللہ کے رسول نے دے دیا اسے لے لینا، اور جس سے روک دیا اس سے رک جانا، باقی کچھ بچا؟ یہ عبادت ہے۔ یہاں رکے میں ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ہم اللہ کے رسول کے مطیع بننا چاہتے ہیں، اسی لیے تو ہم اللہ کے رسول کے متبع بننا چاہتے ہیں، اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے۔ ہم اللہ کے رسول کے محب بننا چاہتے ہیں، محبت کرنے والے۔ یہ تین الفاظ قرآن اور حدیث نے استعمال کیے۔ کون سے الفاظ؟ اطاعت کرنا، اتباع کرنا، محبت کرنا۔ کتنے الفاظ یوز کیے؟ کون کون سے؟ اطاعت، اتباع اور محبت۔ اپنا راستہ نہیں نہ ہوگا اگر میں کچھ باتیں پوچھوں؟ مجھے اچھا لگے گا کہ آپ میرے ساتھ مل کے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ میں کوئی خطیب تو ہوں نہیں، بس آپ جیسا مسلمان مل کے کچھ باتیں ایک دوسرے سے شیئر کریں۔ اسی لیے میں عاشق رسول نہیں بننا چاہتا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ بھی عاشق بننے کی کوشش نہ کریں۔ کیوں نہیں بننا چاہتا؟ کیونکہ لفظ اس ہستی کے شایان شان ہے۔ کیوں شایان شان ہے؟ سورۃ الفاتحہ سے لے کے قل اعوذ برب الناس، قرآن مجید کی کتنی سورتیں؟ 114 سورت۔ اللہ تعالیٰ نے پوری اپنی کلام کو اس لفظ سے پاک رکھا، ایک مرتبہ بھی اس لفظ کا تذکرہ نہیں۔ صحیح بخاری سے لے کر صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، مسلم امام احمد، موطا امام مالک، مسانید، مجامع، مستدرکات، جتنی بھی جملہ حدیث کی کتابیں ہیں، آپ کو کسی حدیث کی کتاب میں صحیح حدیث میں لفظ عشق نظر نہیں آئے۔ 1,44,000 صحابہ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ موجود تھے، ان میں سے کسی ایک صحابی نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا۔ اور یہ وہ صحابہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ ابرو پہ اپنی جان چھڑکنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ پتہ ان کی کیسی محبت تھی؟ عبداللہ بن رواحہ مسجد کے باہر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ کس کو کہا جو مسجد میں تھا؟ عبداللہ بن رواحہ مسجد کے باہر بیٹھ گئے۔ پوچھا عبداللہ کیا ہوا؟ کہ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ کہ میں نے آپ کو تو کہا ہی نہیں۔ کہ اللہ کے پیارے محبوب، آپ کے الفاظ میرے کان میں پہنچے کہ بیٹھ جاؤ، پیغمبر کے الفاظ میرے کان میں پہنچے، عبداللہ پھر کھڑا کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ و طواعیت الرسول، اللہ کے اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت میں اللہ تجھے اور عطا فرمائے۔ جو لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال نہیں کیا، جو لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں موجود نہیں، جو لفظ 1,44,000 صحابہ نے استعمال نہیں کیا، بلکہ عقل و دانش اور بینش رکھنے والے مسلمان بیٹھے ہیں، یہ روشن چہرے، کوئی بھی صاحب عقل
یہ لفظ اپنے مؤکر اور معزز رشتوں کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی شخص نے کہا ہو کہ مجھے اپنی والدہ سے عشق ہے، بیٹی اور بہن سے عشق ہے، کبھی کسی نے بولا؟ جو لفظ تم اپنے لیے استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، وہ اس ذات کے لیے جیسی ذات اللہ نے نہ آج تک پیدا کی ہے نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی، کیا یہ اس کے شیان شان ہے؟ اسی لیے تو قرآن نے حکم دیا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء تم آپس میں کسی کو پکارتے ہو نا، اس طرح پیغمبر کو نہیں پکارنا۔ وہ بہت عظیم ہستی ہے، اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ اونچی آواز نہیں کرنی، وہ لقاب استعمال نہیں کرنے جو آپس میں تم بول دیتے، بلکہ اللہ عز و جلال نے اس ہستی کی عظمت کو کس کس انداز سے دنیا کے سامنے رکھا، حکم کیا دیا؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ ایمان والو، تم راعنا کا لفظ نہ بولو، تم اس کے بدلے نہ انظرنا کہہ دیا۔ اب راعنا کا بھی وہی معنی ہے، انظرنا کا بھی وہی معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راعنا کے لفظ سے کیوں روک دیا؟ کیونکہ دشمنان اسلام اور راعینا کی بجائے راعینا کہتے تھے، ہمارے چرواہے۔ تو جہاں اللہ کے رسول کی توہین کا پہلو آیا، اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو ویسے ہی بند کر دیا، فرمایا یہ لفظ تم نے بولنے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل کل آپ کچھ کہے جب آپ یہ چاروں دلائل پیش کریں گے کہ بھائی یہ نہ تو قرآن میں لفظ آیا، نہ تو یہ حدیث میں لفظ آیا، نہ 1,44,000 صحابہ نے استعمال کیا، نہ کوئی دانش و بینش رکھنے والا عقل مند اس کو استعمال کرتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے اپنے اپنی محبت کا انداز ہے، جو چاہے کو بولے۔ کبھی یہ لفظ بولا اپنے اپنے معزز رشتوں کے لیے؟ یہاں فرق ظاہر ہوتا ہے نفس کے پیچھے کون چلتا ہے اور عقل کے پیچھے کون چلتا ہے۔ جب کوئی کہتا آپ کو نظر آئے کہ اپنے اپنی محبت کا انداز ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی عقل کو لانے والا ہے، اور قرآن کا فیصلہ بھی اس کو سنا دیجیے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ جس نے اپنی خواہش کو غلام بنا دیا، جو اپنی خواہش کا ہی غلام بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا جہان کا علم اس کے پاس آ جائے، جو خواہش کا غلام ہوتا ہے اس سے ہم ہمیشہ گمراہ ہیں۔ خواہش کے پیچھے نہ چلیے، اپنے من کے غلام مت بنیے، رب شاہی کو مانیے، من چاہی کے پیچھے نہ لگیے۔ یہ من تو نہ جانے کیا کچھ چاہنے لگ جاتا ہے، تم تو اس کی چاہتوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ عز و جلال کی بات مانو گے، وہ جانتا ہے مجھے اور آپ کو کیا چاہیے، وہ سب کچھ وہ عطا کرے گا جس نے ہم نے کبھی سوچا نہیں، اور اس انداز سے وہ عطائیں کرتا ہے جہاں میری اور آپ کی عقل سفر نہیں کر سکتی۔ اللہ عز و جلال ہمیں اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اطاعت کے بعد میں 4 لوگ ہیں اطاعت کرنے والے مختلف انداز۔ ماوردی نقل کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر 4 لوگ ہیں اطاعت کے اس باب میں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے من يستجيب إلى فعل الطاعات ويكف عن ارتكاب المعاصي،
سب سے اعلیٰ درجے کے وہ مسلمان ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنا دیا ہے، یہی وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے اپنا تقرب عطا کر دیا ہے، یہی وہ ہستیاں ہیں جو دنیا سے تو چلی جاتی ہیں، ماتوا فی الناس احیاء، وہ مٹی میں مٹی تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کی نیکیاں اور ان کے تذکرے باقی ہوتے ہیں۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جو زمین پہ چلتے پھرتے بھی ہیں، سو بھی جاتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے اللہ ٹریلین فرشتوں کے ذریعے ان کی بخشش، مغفرت اور برکت کی دعائیں کرواتے رہتے ہیں۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے۔ انہی ہستیوں کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ایسے اللہ کی ولی ہیں جن کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ ذوالجلال آسمانوں میں تمام فرشتوں کے سامنے ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں، گواہ رہنا میں نے ان کو اپنی جنتوں کا وارث بنا دیا۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ سعید بن المسیب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے 50 سال ہو گئے، مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوں، میں پہلی صف میں بیٹھا ہوں۔ وہ کیسا تھا انسان؟ ابن سماعہ کہتے ہیں 40 سال ہو گئے، میں نے ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ وہ کیسے سلیمان ابن مہران ہوں گے؟ اعمش کہتے ہیں 70 سال ہو گئے، میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اطاعت کا حق ادا کیا۔ اللہ عز و جلال ایسی ہستیوں کی صف میں ہمیں بھی شامل۔ دوسرا گروہ اطاعت کے باب میں وہ ہے من يمتنع من فعل الطاعات ويقدم على ارتكاب المعاصي وهي أخبث أحوال المكلفين۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کی ضرورت نہیں سمجھی، کافر ہیں، نان بلیورز ہیں، کبھی بھی برائی کو برائی نہیں سمجھی۔ کائنات کے اندر سب سے خبیث گروہ ایسے لوگوں کا ہے، اللہ جل جلالہ نے محفوظ فرمایا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کافر کو بغیر حساب کی جہنم میں ڈال دیا جائے تو اس کی نیکی ہے کیا؟ اس کا نیک عمل ہے کیا؟ اس کا وزن ہی نہیں ہوگا۔ جس طرح بعض مسلمانوں کو بغیر حساب کی جنت میں اللہ جل جلالہ داخل فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے وعدنی ربی أيدخل من أمتي 70,000 من لا حساب عليهم ولا عذاب، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میرے محبوب تیرے امتیوں میں سے میں 70,000 لوگوں کو بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل کروں گا۔ مع كل واحد 70,000، اور دوسری روایت میں آتا ہے ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000، تو 70,000 کو 70,000 ملٹیپلائی کریں کتنا بنے؟ 4 لاکھ۔ صرف 4 لاکھ۔ میں تو سوچتا تھا کہ میں اکیلے ہی رہ بھی کمزور 11 کے دن نہ تھا میرے رازدان اور بھی 4 ارب 90 کروڑ
آخذاً بعضهم بعضا، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، کہ چہرے اس طرح چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی دروازے سے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل۔ اللهم اجعلنا منهم وما ذلك عليك يا الله بعزيز۔ اللہ تیرے نزدیک تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو جتنے روشن کے چہرے بیٹھے ہیں سب کو بغیر حساب کے اپنی جنت۔ تیسرا گروہ وہ ہے من يستجيب الى فعل الطاعات ويقدم على ارتكاب المعاصي۔ کچھ لوگ اطاعت پہ تو بڑے پکے ہیں، نماز بھی پڑھیں، توحید بھی ہے، نیکی کی بات بھی ہے، بدعت کے قریب بھی جائیں، خیر خواہی بھی ہے، صدقہ بھی کرتے ہیں، صلہ رحمی بھی، لیکن ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی جرات بھی کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا صدقہ کرتا ہے، لوگوں کے ہاں بڑا لوگ اس پہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ تو بس میں داڑھی نہیں رکھوں گا، نہیں بس میں سگریٹ پی لوں گا۔ یہ تیسرا گروہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا ہے۔ یہ جو تیسرا شخص ہے جس نے اپنے آپ کو مضبوط اطاعت کے باب میں تو بنایا لیکن شہوت کے سامنے گر گیا۔ دنیا میں ہر قسم کا فتنہ دو وجہ سے، یا شبہ کی وجہ سے یا شہوت کی وجہ سے، دو ہی بیماریاں ہیں، یا شبہ یا شہوت۔ شبہ اللہ اس کے رسول اور دین اور قرآن کے بارے میں، اور شہوت ایک ایسی بیماری ہے اللہ جلال کسی کو نہ لگائے۔ جسم کی ہر بیماری کا علاج ممکن ہے، لیکن شہوت کی بیماری اگر زیادہ سخت ہو جائے اس کا علاج بہت مشکل ہے۔ شہوت کی بیماریوں میں سے یہ بھی بیماری ہے کہ انسان کی خاص شے بن جائے کہ میری شہوت ہو، میرے ہاتھ میں کرسی آ جائے۔ تو سلف کہا کرتے تھے کہ کھانے کی جو ضرورت انسان کو ہے اس پہ تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن شہوت کا مریض ہے، اس سے روزہ بھی نہیں رکھا جاتا۔ اس کا جب پیٹ نہیں بھرتا اس وقت تک کہ ساری دنیا فنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن کہتا ہے میری خواہش پوری ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کچھ ظالم کافر اٹھا ہے اس نے اسی شہوت کی تکمیل کے لیے لاکھوں مسلمانوں کو تہہ دے دیا۔ اللہ سے جلال میں محفوظ کرنا۔ چوتھا انسان وہ ہے جو اطاعت بھی نہیں کرتا لیکن گناہ بھی نہیں کرتا۔ اب اس شخص کو یقین نہیں ہے کہ قیامت کے دن صرف گناہ سے رکنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ کچھ اعمال کرنے ہی پڑیں گے۔ اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹنے والا اللہ کے انعامات کیسے پائے؟ تو اطاعت کا مفہوم آپ نے سنا کہ دل کی اتھا گہرائیوں سے راضی ہو کر، خوش ہو کر، مطمئن ہو کر کسی کی بات کو ماننا، یہ اطاعت ہے۔ اور سادہ سا مفہوم قرآن نے سمجھا دیا، جس بات کا حکم اللہ اس کے رسول نے دے دیا اس کو مان لینا، جس سے روک دیا ہے اس سے رک جانا، یہ اطاعت ہے۔ اور دوسرا آپ نے لوگوں کے حالات سنے، ایک مہم نقطہ جو آپ کو ہر وقت اطاعت پہ قائم رکھے گا، زندگی میں 6 باتیں یاد رکھیے۔ کتنی باتیں؟ ان 6 باتوں میں آپ کو اپنے ساتھ لگانا چاہتا ہوں۔
کون ہے جو اپنے آپ کو متبع کہہ سکتا ہے، مطیع کہنے کا حقدار ہے، محب کہنے کا حقدار ہے، جو ان 6 چیزوں کو سمجھ کے اپنی زندگی میں اتارے ہوئے ہے؟ کوئی بھی عمل زندگی میں آپ کرنے لگے، یہ 6 چیزیں سامنے رکھیں۔ ہر عمل کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بولیے۔ شریعت نے اس کا سبب بھی بیان کیا ہے، اس کی جنس بھی بیان کی ہے، اس کا وقت بھی بیان کیا ہے، اس کی جگہ بھی بیان کی ہے، اس کی مقدار بھی بیان کی ہے، اور اس کی کیفیت بھی بیان کی۔ میں پھر دوہراؤں، شریعت نے 6 چیزیں مقرر کی ہیں کسی بھی عمل کا سبب۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سبب۔ بولیے۔ سبب۔ اس کی جنس، وقت، مکان، اور اس کی تعداد، اور اس کی کیفیت۔ آپ کوئی بھی عمل کرنے لگے ہیں، ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندے نے نیا گھر بنایا، اب اس کے گھر کے 6 کمرے ہیں، وہ ہر کمرے میں جاتا ہے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، جب بھی گھر میں جاتا ہے ہر کمرے میں 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھتا ہے تو نماز ہے۔ کیا جی؟ نماز ہے، دعا ہے۔ کیا اس کو کہے گا کہ میں سنت پہ عمل کروں؟ بولے، اس کو سنت کہنے کے لیے اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کرنا پڑے گا، قول پیش کرنا پڑے گا، رہنمائی پیش کرنا پڑے گا۔ حالانکہ نماز ہے، نماز تو جائز ہے، وہی اذکار، وہی سب کچھ ہے نماز، لیکن شریعت نے اس کا سبب نہیں بیان کیا۔ صحابہ نے بھی مکان بنائے تھے، یہ پہلا مکان بنائے، لیکن کیا صحابہ نے ایسا کیا تھا؟ کیا جی؟ ایک بندہ جیت جاتا ہے کسی مقابلے میں تو اس جیت پہ ہی وہ کہتا ہے کہ آج مجھے جشن منانا چاہیے کیونکہ میں جیت گیا ہوں۔ وہ کہے گا کہ یہ سنت ہے؟ اسے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ بدر میں بھی صحابہ جیتے تھے، کیا صحابہ نے جشن منایا تھا؟ فتح مکہ بھی ہوئی تھی، تو روایت تو بتاتی ہے کہ آپ کی تواضع کی حالت یہ تھی کہ آپ کی چھوڑی مبارک سواری کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس طرح تواضع کے ساتھ سر جھکا کے مکے میں داخل ہو گئے تھے۔ کیا انہوں نے جشن منایا؟ تو کسی چیز کو سنت کہنے کے لیے اس کا شرعی سبب معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر شرعی سبب نہیں ہے، آپ اس کو سنت کہیں گے تو مجرم بنیں گے اور قیامت کو اس کی پکڑ ہوگی۔ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جو نئی چیز دین میں شامل کرتا ہے وہ مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، دنیا کا کوئی بھی شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے اور اس کا تذکرہ حدیث میں موجود نہیں، وہ عمل قابل قبول نہیں، وہ عمل مردود۔ تو پہلی چیز کون سی تھی؟ سبب۔ دوسری چیز جنس۔ مثال کے طور پر قربانی تو آپ لوگ کرتے ہی نہیں کرتے؟ میں تو پریشان ہو گیا، آپ بولے نہیں۔ تو قربانی کس کی کرتے ہیں؟ بولے جائز جانور تو بہت سارے، ہمیں تو مرغی بھی جائز جانور آئے گا، جیسے کہ آج کل نئے نئے صفحے آ گئے ہیں، یجوز ذبح الدجاج اذا ارتفعت اسعار الخروج۔ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھیں گے تو بہت سارا علم مل جائے گا، گوگل انکل سے اور یوٹیوب آنٹی بہت کچھ دے دے گی، وہاں کا علم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ علم علماء کے پاس ہے، اور میں ویسے سوچتا ہوں آپ سے مشورہ کر لیتا، میں سوچتا تھا
یہ ٹولز، یہ اپلیکیشنز کے ذریعے علم سکھانا ہوتا، اللہ ذو الجلال آرام سے USB جبریل کے ہاتھ میں دیتے کہ جاؤ زمین میں جاؤ، سب کو کہو کہ یہ انسٹال کر لو. کوئی نبی نہ آتا، کوئی کتاب نہ اترتی. میرے بھائی کبھی علم اس طرح نہیں آتا. یہ فتویٰ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ جب بکرا اور چھترا مہنگا ہو جائے تو مرغی کی قربانی بھی جائے. قربانی کس کی ہے؟ بہیمۃ الانعام. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ. یہ اونٹ مذکر مؤنث ہے، گائے مذکر مؤنث ہے، اور اس طرح بھیڑ بکری مذکر مؤنث ہے. شریعت نے بیان کر دی، جنس طے کر دی ہے. اگر بندہ وہاں سوچ میں پڑ جائے اور نہیں چھوڑے، بہت قربانی ہے چھتروں کی ہے، اس سال تو میں انشاءاللہ ہرن کروں گا. مزیدار تو ہے نا، جائز ہے؟ بولے کیوں جائز ہے؟ یہ حلال ہے. کسی نے ہرن کو حرام کہا؟ یہ بہیمۃ الانعام میں سے نہیں، اس اعتبار سے کہ شریعت نے اس کا انتباہ پر اطلاع. حالانکہ ہرن جائز ہے، نیل گائے جائز ہے، لیکن ہم اس کو قربانی بھی کر سکتے ہیں. آپ کر سکتے ہیں کھانے کے، لیکن آپ کہیں کہ میں اپنی قربانی کر رہا ہوں، اور سنت یہ ہے، آپ اس کو سنت ثابت نہیں کر پائے. تو شریعت نے جس چیز کا حکم دیا اس کی جنس کو بھی طے کر دیا. تیسری بات، وقت کو طے کیا. ایک بندہ کہے یا اللہ میری توبہ، حج میں تو اتنی بھیڑ ہوتی ہے، توبہ توبہ، گرمی بہت ہوتی ہے، آرام سے سردی میں جا کے حج کروں گا. آرام سے وہ ٹکٹ لے اور کہے کوئی بندہ نہیں تھا جمرات میں نے خوب پٹائی شیطان کی، اکیلا ہی میں صفا مروہ پہ بھی کچھ زیادہ لوگ نہیں تھے. ادھر دیکھا میدان عرفات میں کوئی شخص نہیں تھا، حتیٰ کہ میں حدیث میں تو حکم نہیں ہے، میں اس پہاڑ پہ بھی چڑھ گیا جہاں وہ کہتے ہیں کہ ابن آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. کیا کہتے ہیں اس پہاڑ کو؟ جبل رحمت. ہاں، جبل رحمت کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ کے میں نے 1.5 گھنٹہ توبہ کی، اور میں مینا میں بھی اکیلا تھا. اس کا حج ہو جائے؟ وقت ہے. الحج اشہر معلومات. حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. اس وقت سے آگے پیچھے آپ یہ حج کر سکتے نہیں. شریعت نے وقت طے کر دیا. ایک بندہ کہ میں تو بڑا مشغول ہوں، میرا جی چاہتا ہے سونے کو، چلو میں ابھی صبح کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہوں، صبح ذرا پھر 9 بجے اٹھ جائے گی، ہو جائے گی اس کی نماز. وقت ہے. چوتھی چیز مکان. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی جگہ کا بھی تعین کیا ہے. ایک بندہ کہے بہت مشکل ہے، میں تو نہیں جا سکتا بیت اللہ، چپ کر کے آرام سے اپنے گھر کے ساتھ چکر لگاؤں گا تو آپ ہو جائے گا. ہو جائے گا. ہاں، دیکھنے والے بھلا یہ کہیں کہ شاید آج مار پڑی ہے تو بیوی کے چکر لگا ہے. جگہ کا تعین کیا ہے. جو عظمت بیت اللہ کی ہے وہ کہیں حاصل نہیں ہو سکتی. چھوٹی بات نہیں ہے. صلاۃ الرجل فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواه. سبحان اللہ. 55 سال نماز پڑھیں آپ. 55 سال، اٹ مینس کہ 65 سال اس کی زندگی ہے، کبھی نہ چھوڑی ہو. 55 سال کی نمازوں کے مقابلے میں ایک نماز آپ نے بیت اللہ میں جماعت کے ساتھ پڑھی ہے 55 سال سے عرصہ. یہ فضیلت کسی اور جگہ نہیں مل سکتی. 5ویں چیز تعداد. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے. کچھ لوگ وضو کرتے ہیں تو 6 مرتبہ ہاتھ کو دھوتے ہیں، ایسا ہی
ایسا؟ لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں بس جی وہ وضو کرتا ہے تو 8 گھنٹہ لگاتا ہے، تو پھر غسل پہ کتنا لگاتا ہو؟ حدیث میں آیا ہے کہ 3 مرتبہ 2 مرتبہ 1 مرتبہ سے بخاری کی روایت میں کہ آپ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھوئے، 3 مرات مرتين مرة واحدة. جس نے زیادہ مرتبہ دھویا فقد ظلم فقد اعتدى قد اخطا. روایت کے الفاظ کے اس نے ظلم بھی کیا، زیادتی بھی کی، غلطی بھی کی. شریعت نے طے کر دیا ہے کہ فجر کی فرائض کتنے ہیں؟ صحیح الجامع کی روایت ایک وقت آئے کہ لوگ فجر کی فرض کی 4 رکعتیں پڑھیں. کتنے پڑھیں گے؟ اور کیا کہیں گے؟ نماز ہی نماز ہی تو ہے، برائی تو نہیں ہے نا. لیکن شریعت نے اس کی مقدار کتنی طے کی؟ بولے 2 طے کی، 4 نہیں طے کی. وضو میں اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے فرمایا 3 مرتبہ 2 مرتبہ 1 مرتبہ. آپ 6 مرتبہ ہو سکتے اور کہیں میں تو بہت پاکیزہ ہوں، میں ذرا اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہتا ہوں. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا نا، کہتے جی 5 مشکیزیں میں نے اپنے اوپر بہائے ہیں، پوچھنا یہ تھا کہ میرا غسل ہو گیا؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں آپ پہ تو غسل واجب ہی نہیں ہے. کہتے جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں کبھی کسی دیوانے پر بھی غسل واجب ہوا؟ تم نے 5 مشکیزیں اپنے اوپر بہا دی اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میرا غسل ہوا ہے؟ شریعت نے عدد اور مقدار طے کر دی ہے. اس سے زیادہ کرنے سے سنت نہیں، وہ کیا بنے گی؟ بدعت بنے گی. اللہ ذو جلال کے پیغمبر نے کتنی عیدیں بنائی ہیں؟ بولے عيدان عند أولي النهى لا سادس لهما لمن يبغي السلامة في غد الفطر والأضحى وكل زيادة فيهما خروج عن سبيل محمد. شریعت نے جو 2 عیدوں کا نام دیا ہے، جو قیامت کے دن سلامتی کے ساتھ اپنا رزلٹ کارڈ لینا چاہتا ہے، ایک ہے الفطر والاضحى، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. جو اس سے زیادہ کرتا ہے خروج عن سبیل محمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اپنے آپ کو نکالے. چھٹی بات کیفیت. وضو کی کیفیت طے ہے. پہلے کیا کریں گے؟ اختلف العلماء على 3 أقوال. بعضهم يقولون النية، بعضهم يقولون بسم الله، بعضهم ہاتھ دھوئیں گے. کیا کریں گے؟ نیت، پھر یہ وضو ہی کرنا ہے. پہلے پاؤں دھو لیں، پھر مسح کر لیں، پھر اب ہاتھ دھو لیں، ہو جائے گا وضو. شریعت نے یہ کیفیت طے کر دی. شریعت نے یہ بھی کیفیت طے کر دی ہے کہ آپ نے ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، باندھنے کہاں ہیں. کوئی بندے کو اگر زیادہ ہی آئے کہ میری مرضی میں پیچھے ہاتھ باندھ دیتا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ نماز ہی پڑھنی ہو جائے گی اس کی نماز. بولے کیونکہ اللہ کی سنت نہیں باندھے. کوئی اپنی مرضی سے باندھ دے گا، اس کی نماز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب خاموش ہو گئے. کیفیت طے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے. اور جبریل امین 1 مرتبہ نہیں، زندگی کے تمام احکامات کو سمجھانے کے لیے جبریل کو اللہ نے زمین پہ بھیجا ہے، لیکن نماز کا تحفہ دینے کے لیے اللہ نے کہاں بلایا؟ یہ بھی لفظ ذرا غور سے بولنے، عرش پر نہیں بلایا. عرش پر مستوی صرف اللہ ذو جلال کی ذات ہے. قائم میں استوى على وارتفع، 7 آسمانوں کے اوپر بلایا ہے. سدرۃ المنتہا تک یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عرش جو ہے اللہ ذو جلال اس پر مستوی ہے. یہ مخلوق کے لیے ایسے الفاظ نہیں ہونے چاہیے. اللہ ذو جلال نے جبریل امین کو بھیجا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، وضو کر کے دکھایا.
نماز پڑھ کے دکھائی، کیفیت طے ہے، میری مرضی نہیں چلے گی، میں بہت عقل مند ہو سکتا ہوں کیونکہ میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، میں کسی کو بولنے نہیں دیتا، لیکن میرے جیسے کروڑوں پی ایچ ڈی جو ہے محمد مصطفیٰ کے قربان نہیں ہو سکتے۔ اس جیسا بھی کوئی عالم دنیا میں آئے، اس جیسا بھی عقل و فراست والا اللہ نے دنیا میں بھیجا، اس کی بات کو مانا جائے، اس کے طریقے کو اختیار کیا جائے، اس ہستی کی اداؤں کو اپنی اداؤں میں شامل کیا جائے گا، تب میری اطاعت سامنے آئے گی۔ تو کتنی باتیں یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہیں کہ میں اطاعت کر رہا ہوں کہ نہیں۔ کتنی باتیں؟ کون کون سی؟ ثواب، صبر، اب آرام سے چلے نا، میں نے کچھ پوچھنا بھی ہے۔ پہلی چیز بولے، اگر کچھ سوالات کر لوں تو ناراض تو نہیں بولے۔ جو اپنی شادی کے بچے کی یا بچی کی شادی پہ رقص کرواتا ہے یا ڈھول لے کے آتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کیا ہے؟ جی گڈ بالخیر، ہم کہتے ہیں ماحول کیسے ہے؟ اللہ کے رسول اسی ماحول میں تھے، مکہ میں کتنے بت تھے، جو مسلمان ہوئے وہ وہاں ہی پیدا ہوئے، وہاں ان بتوں کو دیکھا۔ ماحول کیا؟ ضعف الایمان، یہ ایمان دل میں گھر نہیں کیا، اس نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ خوشی میں کیا کرتے۔ كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله، اللہ کے رسول کو جب خوشی ملتی تو سجدہ ریز ہوتے تھے۔ وہ جانتے نہیں ہیں کہ غمی کے موقع پہ اللہ کے رسول نے کیا کیا۔ كان اذا حسبه امر صلى، جب بھی غم فکر لاحق ہوتا تو آپ فوراً نماز پڑھتے، اسے پہچانا ہی نہیں۔ دعویٰ کرنا کافی نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا دعویٰ کر سکتے ہیں، اس کو ثابت کرنا پڑے گا اور ثابت عمل سے کرنا پڑے گا۔ میری کوئی بھی عادت اس کا کچھ سبب ہونا چاہیے، یہ میں نے کیوں اختیار کیے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہاں ہاتھ رکھتے تھے۔ اب مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ میں نے ساتھی سے پوچھا، میں نے کہ یار یہ بھائی کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے سے قاری صاحب مجھے تو سمجھ یہ آتی ہے کہ وہ بیچارہ یہ کہتا ہے وہ پڑھی تو ہے پر قبول نہیں ہوئی، افسوس کرتا ہے۔ تو اس سے پوچھا، کہتے ہیں وہ کسی نے کہا تھا کہ ہاتھ رکھی نا تو دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ میں نے کہا کمال کی بات ہے، بادام کھانے بند کر دو پھر ہاتھ رکھ کے چلتا۔ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا طریقہ وضع کیا، اس کا سبب بیان کیا۔ بعض لوگ سلام کریں گے، بھی انداز ہے نا، حالانکہ محبت نہیں کرتے ہیں، شاید ان کو پتہ نہ ہو، سلام کریں گے تو ساتھ ہی نہ وہ جھک جائیں گے، یا کچھ لوگ جلدی سے ہاتھ سینے پہ لے جائیں گے۔ اب جھکنے کا منع ہے، جو ہاتھ دے جاتے ہیں کبھی کبھی نا بڑی پریشانی ہوتی ہے، یا اللہ خیر ہو، اس کو اچانک کیا ہو گیا تھا، اس نے سلام ہی سوال کیا تھا صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقی الرجل اخاہ اینحنی له، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو ملے تو جھکے؟ قال لا، نہیں۔ افیلتزم ویقبلہ، اس کو چمٹ جائے اور چمکانے لگ جائے؟ قال لا، نہیں۔ افیأخذ بیدہ فیصافحہ، کیا اس کے ایک ہاتھ کو پکڑے اور مصافحہ کرے؟ قال نعم، جی ہاں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ بولے، مصافحہ کرنا چاہیے۔ کیسے؟ کیا جھکنا جائز نہیں؟ اور یہ جو ہم کرتے ہیں جائز ہے؟ یہ باتیں میرے محترم سمجھنی چاہیے۔ اس میں آتا ہے ما من مسلمین یلتقیان فی تصافحا الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، دونوں کے
ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مصافحہ، صفحن سے، ایک ہوتا ہے مشابکہ، ہاتھ پکڑا اور جتنا زور ہے پورا لگا دیا۔ اس کا کوئی سوال نہیں، اس کا بلکہ گناہ ہے۔ کیا نے تکلیف دی؟ تکلیف دی بھی اگر آپ کو اتنا ہی طاقت آزمانے کا شوق ہے تو آپ نیچے میں چلے جائیں، مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا اور مان کا کرنے لگتے ہیں۔ مان کا انک سے ہے گردن کے ساتھ گردن لگانا، لیکن مسلمان مان کا کم کرتے ہیں، یا تو کریں گے مصادرہ یا کریں گے مباطنہ۔ مباطنہ کہتے ہیں پیٹ کے ساتھ پیٹ لگانا، اور مصادرہ کا مطلب جو ہے وہ ہے سینے کے ساتھ سینہ لگانا، اور بلکہ آج کل تو اس سے بھی اگلا اسٹیپ ہے ملاکمہ۔ پکڑا اور اس کو کبھی اوپر اٹھایا کبھی نیچے، وہ چیخیں مار رہا ہے اور یہ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ میرے بھائی سنت کی کسی کے ساتھ زیادتی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو دعا کرو اللہ اس طاقت سے تو اچھا کام لے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیسی صلاحیت دی؟ جن ان کے قبضے میں دیے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ جاؤ اس کو مار کیا، اس کو مار کیا۔ یعملون لهم ما یشاء من محاریب وتماثیل، بڑی بڑی دیگیں بنوائی کہ مسلمانوں کے لیے کھانا پکا کر ان کو دے، کس طرح محرابیں بنوائی ان سے، کس طرح بیت المقدس بنایا۔ تو طاقت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جلال ہمیں توفیق سے۔ تیسری بات جی وقت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی ہے، وہ شمس حی ہے، وہ شمس نقی ہے، وفي كما في روایت اخرى سورج زندہ تھا، سورج چمک رہا تھا۔ صحابی کہتے ہیں ہماری میں ہم نماز پڑھ کے آتے، 1.5 کلومیٹر سفر کرتے پھر بھی سورج ابھی باقی ہوتا۔ والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، خصوصاً عصر کی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کو بر وقت پڑھنا چاہیے۔ تو بر وقت پڑھنا چاہیے کہ شام کے قریب پڑھنا چاہیے؟ بولے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں تلک صلاة المنافق یجلس یرقب، منافق کی نماز یہ کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا ہے جب سورج کی ٹکیا غروب ہونے والی ہوتی ہے۔ یقوم ثم ینقر نقر الغراب، کھڑا ہوتا ہے چار کوے کی طرح چونچ جس طرح وہ مارتا ہے زمین پہ مارتا ہے۔ یہ نماز کس کی ہے؟ صلاۃ المنافق۔ کس کی نماز ہے؟ نماز کے اوقات ہے، عبادت کے اوقات ہے، اس میں رد و بدل جائز نہیں ہے، یہ طے شدہ چیزیں ہیں۔ رد و بدل کس بنیاد پہ؟ بنیادی کوئی شریعت اللہ نے اتاری، شریعت سمجھانے کے لیے محمد مصطفیٰ کو بھیجا، اس لیے مجھے اور آپ کو پوجنا ہے اللہ کی ذات کو، اور پوجنے کا طریقہ پوچھنا ہے تو محمد مصطفیٰ سے۔ چوتھی بات جی مکان، جو عظمت بیت اللہ کی ہے کسی اور جگہ کو حاصل ہو سکتی، جو مسجد نبوی کی ہے کسی اور جگہ کو حاصل ہو سکتی، جو مسجد قباء کی ہے کسی اور جگہ کو حاصل ہو سکتی، جو بیت المقدس کی ہے کسی اور جگہ کو حاصل ہو سکتی۔ لا تشد الرحال، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، رخت سفر باندھ کے جانا صرف بیت اللہ، مسجد رسول اللہ، بیت المقدس، یہی رخت سفر، یہی اہتمام، یہی تقرب الہی۔ اور اسی طرح کے ثواب لینے کے لیے، جو ثواب لینے کے لیے کسی اور جگہ قصد کرنا اور جانا تو جائز ہو؟ بولے نہیں جائز۔ یہ جنت ہے، یہ شاعر ہے، جو عظمت مینا کی ہے، جو عرفات کی ہے، اور جو اللہ جلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے شعار بیان کیے، کسی اور کی عظمت ایسی نہیں ہو سکتی۔
پانچویں بات تعداد. صبح کی کتنی رکھتے ہیں؟ 4 کیسے؟ 2 سنتیں اور 2 فرض. زور کے 8 اور 12. اختلف العلماء على قولين. بعض نے 12 کہا، بعض نے 8. دلیل دلیل والحق ما قام عليه الدليل وليس الحق ما عمله الناس. حق وہ ہے اس پہ دلیل ہو، حق وہ نہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. کس بنیاد پہ 8 اور کس بنیاد پہ 12؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے اچھا ذرا آگے چلیے. اثر کے 4 اور 8 2 قول. آگے مغرب کے 5 اور 7 2 قول. عشاء کے 6. نماز میں بھی اختلاف. بات کو سمجھنے کے لیے میں آسان طریقے سے 3 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیے 5 نمازوں کے فرائض کتنے ہیں؟ کتنے فرض ہم پڑھتے ہیں روزانہ؟ بولے 2 فجر کے 4 ظہر کے 4 عصر کے 10 3 مغرب کے 13 اور 4 عشاء کے کتنے ہو گئے؟ 17 فرائض. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. جو شخص دن رات کی نماز 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد صلاة المغرب وركعتين بعد صلاة العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. 4 ظہر سے پہلے 2 ظہر کے بعد 2 مغرب کے بعد 2 عشاء کے بعد 2 فجر سے پہلے. کتنی ہوگی؟ 12. کتنی ہوگی؟ 12. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ. اچھا یہ بتائیے جو بھائی کہہ رہے تھے کہ 17 رکھتے عشاء کی کیا لکھا؟ بولیے بولے بھائی. نو ڈاؤٹ نماز ہے لیکن اللہ کے رسول نے عشاء کی نماز کتنی بیان کی؟ 4 فرض 2 سنتیں اور 3 وتر. کتنے ہو گئے؟ آپ 1 وتر بھی پڑھ سکتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 9 یا 7. آپ 5 وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 اور 13 تک بھی الفاظ ہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن نماز کتنی ہے؟ فرض 4 سنتیں اور 3 وتر. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں نماز محمد مصطفیٰ نے صحابہ کو سکھائی کہ نہیں؟ کوئی چیز چھپائی کہ سب کچھ بیان کیا؟ اللہ کے رسول کا فرمان پھر سنیے. صلاۃ الرجل قاعدا نصف صلاۃ الرجل قائما. جو مریض نہیں ہے، صحت مند ہے، وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے آدھا اجر ملتا ہے. لیکن اگر بیمار ہے تو حکم یہ ہے صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھ. فإن لم تستطع فقاعدا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو. فإن لم تستطع فعلى جنب، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل ہو کے پڑھ لو. فأومئ ماء كما في رواية أخرى، کسی حالت میں تم نہیں پڑھ سکتے، جس حالت میں پڑھے ہو اشارہ کر لو، اجر تمہیں پوری نماز کا ملے. اور صرف پوری کا نہیں، اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا
صحیح بخاری کی روایت ہے، جو بندہ بیمار ہو، جو سفر میں ہو، اللہ اپنے فرشتے سے کہتے ہیں یا ملائکتی او میرے فرشتوں انا قیدت عبدی بقید من قیودی، میں نے اپنے بندے کو بیماری اور سفر کی کڑیاں ڈال دی ہیں، اس کی نماز وہ لکھو جو اس سفر میں نہیں بلکہ حضر میں پڑھی اور سب سے خوبصورت نماز پڑھی اجر اس کا وہ لکھو۔ جو میرے پیارے بھائی مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ کے جو رکعتیں پڑھتے ہیں، ایک طرح اللہ کے رسول نے پڑھی تھی، صحت مند ہے، اگر بیمار ہے تو شریعت کہتے ہیں لیٹ کے پڑھ لیں، اجازت ہے، میں صحت مند ہوں، بِأَيِّ حُجَّةٍ أُصَلِّ قَاعِدًا، میں بیٹھ کے کس بنیاد پہ نماز پڑھتا ہوں؟ یہ مجھے سوچنا ہے، میری اطاعت کا نقطہ بہت واضح ہوگا کہ میں اللہ کے رسول کی مانتا ہوں کسی اور کی مانتا ہوں۔ اور پھر سنیے دارمی کی روایت، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس جیسے صحابہ میں سے کوئی صحابی نہیں، 8 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے ہر ایک انسان کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میرا رب قیامت کے دن دے گا۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول کے مقابلے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پیش کی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تم اللہ کے رسول کے مقابلے میں ابو بکر کی بات لاتے ہو؟ خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر آ رہا ہے کہ تم نے نبی کے مقابلے میں صحابی کی بات پیش کی ہے اور پیش بھی ابو بکر کی ہے، کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ اور آج میں سوچتے نہیں، میری محبت ان بزرگوں سے ہے تو میں کہتا ہوں کہ بڑے نیک آدمی ہیں، میں مددگار ہیں، یہ نیک ہے، میں ان کی نیکی کا معترف ہوں، لیکن یہ نبی نہیں ہے، یہ بہت نیک ہے، مجھ سے بھی نیک ہے، لیکن اس طرح کے کھرب نیک بھی جمع ہو جائے تو محمد مصطفیٰ کی شان کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ نیکوں کی نیکی کا انکار نہیں ہے، کسی کے علم کو ختم نہیں کر رہے، کسی کی عظمت کا انکار نہیں کر رہے، کسی کی پارسائی کا انکار نہیں کر رہے، انکار صرف اس بات کا کر رہے ہیں کہ اگر محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے گئے تو کل قیامت کو کس منہ سے اس سے ملاقات کریں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک بات آپ کی اجازت سے ایک اور کر ہی دوں، بات اطاعت کی کر دوں، بولنے نہیں ہے، یہاں کون ہے ذمہ دار؟ ویسے تو لوگ بڑے پیارے لگ رہے ہیں، ناراض ہو گئے، بول گئے، بیان کر دوں؟ یہ پتہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ اس لیے آپ خاموش ہیں کہ کچھ اگر ہاں میں ہاں ملا دی تو کل کو کیا بنے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مسئلہ اس وقت دنیا میں آتا ہے بھائی ٹھیک ہے حدیث کی بات، لیکن میں تو بھائی حنبلی ہوں، میں تو بھائی مالکی ہوں، میں تو بھائی شافعی ہوں، میں تو بھائی حنفی ہوں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، مدرسہ نہیں ہے، ہمارے لیے سب مسلمان ہیں، قابل احترام ہیں، ہم کسی کی عزت میں کمی کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، ہم احترام، محبت، اخلاق، نرمی یہ اپنا منہج رکھتے ہیں، لیکن سمجھنے کی کوشش بھی کریے کہ یہ چاروں کے چاروں ائمہ رحم اللہ الجمیع، اللہ تعالیٰ کروڑا رحمتوں سے نوازے ان اماموں کو، ان کی بات بھی سمجھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ 80 ہجری کو پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے؟ میرے ساتھ چلیں، کب پیدا ہوئے؟ 80 اور 150 میں اللہ عز جلال کے پاس چلے گئے، رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ رحمتوں سے نوازا۔ امام مالک کی 93 ہجری کو پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے؟ 179 کو ہی اللہ عز جلال کے پاس چلے گئے، رحمہ اللہ، لائن پہ بھی رحمتوں کا نام۔ امام شافعی 150 کو پیدا ہوئے ہیں اور 204 کو اللہ عز جلال کے پاس چلے گئے، رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحمتوں کا نام۔ امام
احمد بن حنبل 163 میں پیدا ہوئے ہیں اور 241 میں اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس چلے گئے رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحمت اللہ فرمائے۔ یہ ذمہ داری ہے کہ نیک لوگوں کے لیے ہم دعا کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ امام کب پیدا ہوئے؟ بلا شبہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی میچورٹی کے لیے کتنے سال چاہیے؟ وہ 20 سال چاہیے۔ جیسے سن رشد کے بارے میں لکھنے والے لکھاری لکھتے ہیں کہ 25 سال سن رشد ہے میچورٹی کے بارے میں، چلو ہم 20 سال گن لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 کو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا تو 20 سال مزید جمع کیجئے کتنے ہو؟ جن لوگوں نے ان کی بات مانی اور ان کے علم کو دیکھا، ان کے فالورز بنے، ان کو کیا کہا جانے لگا؟ امام مالک کب پیدا ہوئے؟ 93 میں 20 سال اضافہ کیجئے کتنے ہوئے؟ 130۔ جو ان کے فالورز تھے ان کو لوگوں نے کیا کہہ دیا؟ بولے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 کو پیدا ہوئے تو 170 تک لوگوں نے ان کی بات کو مانا ہوگا، فالورز بنے، ان کو لوگوں نے کیا کہا؟ امام احمد بن حنبل 163 کو پیدا ہوئے رحمہ اللہ، 183 کو ان کے فالورز سامنے آئے تو لوگوں نے ان کو کیا کہا؟ بولے سب سے پہلے تو ایک بات پہ اتفاق کیجئے، یہ وہ ائمہ ہیں جن کو اللہ نے عظمت سے نوازا، اللہ عز و جل ان کو کروڑا رحمتوں سے نوازا۔ اچھا یہ بتائیے، آج جب ہم مسلمان ایک قبلے کو قبلہ سمجھنے والے، ایک ہی قرآن کو دستور ماننے والے، ایک ہی نبی کے پیروکار، ایک ہی جنت کے متلاشی، جب ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی اس کو تانا دے رہا ہے، کوئی اس کو گالی دے رہا ہے، کوئی کسی امام محترم کو گالی دے رہا ہے، کس بنیاد پر؟ بات تو یہ سمجھنے والی ہے۔ ساتھ یہ کہتے ہیں جب تک آپ کسی کی طرف نسبت نہیں کریں گے جنت میں نہیں جائیں گے۔ میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ 100 سے پہلے مالکی تھے؟ کہ امام مالک جو ہیں اس وقت تو 7 سال کے تھے نا، اور 100 سے پہلے حنبلی تھے؟ وہ تو پیدا ہی امام احمد بن حنبل 163 کو ہوئے۔ کیا شافعی تھے؟ بولے نہیں تھے۔ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ماننے والے تھے؟ اس سے پہلے 10 کو تو اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، اس سے پہلے لوگ کون تھے؟ مسلمان تھے، وہ قرآن کو ماننے والے تھے، وہ اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والے تھے، مسلمان تھے۔ کیا اس جیسا مسلمان آج آ سکتا ہے؟ کیا وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ اگر وہ نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین۔ کس طرح صحابی 10 کو فوت ہوئے آگے صحابی عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ، اس سے پتہ یہ چلا اگر ہم یہ لڑائیاں چھوڑ دیں، محبت احترام کو باقی رکھیں، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو اللہ کے فضل سے ہم بھی جنت میں جائیں۔ کسی کی عزت میں کمی نہ کریں، کسی کی تکریم ختم نہ کریں، اپنے دل میں محبت مسلمانوں کی پیدا کریں، خیر خواہی کو پیدا کریں۔ یہ ذاتی لڑائیاں، یہ عصبیت کی لڑائیاں، یہ تعصب کی لڑائیاں، وہ لسانی ہو، وہ قومی ہو، تنظیمی ہو، جماعتی ہو، علاقائی ہو، خاندانی ہو، کسی قسم کی عصبیت جو اسلام نے جائز نہیں رکھی۔ اسلام ایک ہی دعوت دیتا ہے جو دعوت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب
اور ایک اس کے رسول کی سنت، اور جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ جس نے دونوں کو چھوڑ دیا یا کسی ایک کو چھوڑ دیا وہ کبھی گمراہی سے بچ نہیں سکے۔ اللہ کا قرآن سنیے اور میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا۔ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو انکار کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو میرے محبوب ہم نے آپ کے ان کا محافظ نہیں بنایا، اس نے اپنا انجام بھی دیکھنا ہے۔ آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تو امتی کو بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی نہ مانے تو اس کو گالی نہ دیں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے کہ وہ سمجھے میں خیر خواہ ہوں، وہ آپ کو دشمن نہ سمجھے۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت حقیقت میں یہ اللہ ذوالجلال کی اطاعت ہے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال نے انبیاء کو بھیجا ہی اس لیے تھا، اس کا مقصد بھی بیان کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ انبیاء کو بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور قرآن نے فیصلہ کیا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن کے لیے جائز نہیں، کسی مومنہ کے لیے جائز نہیں، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، جب اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنی منمانی کرے۔ جو اپنی منمانی کرے گا، اپنا اختیار استعمال کرے گا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی گمراہ نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک اتنی بڑی بات قرآن میں اتار دی جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسم قرآن مجید میں اٹھائی، لیکن 3 جگہوں پہ اپنی کبریائی کی قسم اٹھائی، تقدس، جلالت اور عظمت کی قسم۔ ان میں سے ایک جگہ یہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے میرے پیغمبر مجھے میری کبریائی کی قسم، تیرے رب کی قسم، یعنی مجھے میری عظمت و تقدس و جلالت و کبریائی کی قسم، تیری بات کو جب تک یہ آخری حتمی اٹل بات نہ مان لے، مجھے میری کبریائی کی قسم یہ میرے نزدیک مومن نہیں۔
کتنی بڑی بات ہے. اور ساتھ کیا فرمایا؟ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. یہ بات صرف مانے نہیں، خوشی سے مانے، دل میں گھٹن نہیں، انقباض نہیں، تشویش اور قلق اور اضطراب اور فرسٹریشن نہیں. کیا کر بیٹھا، لوگ کیا کہیں گے، بس ماننے ہی پڑ گیا، مجبور تھا. نہیں، خوشی سے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور اس کو تسلیم کریں کہ کرنا یہ چاہیے تھا. جب تک اللہ کے رسول کی بات کو کوئی حتمی بات نہیں مانتا، وہ انسان تو حقیقت میں مومن ہی نہیں ہے. اس آپ کے لا کے شروع میں اور آخر میں جو مرضی لگا لے، اللہ کے ہاں تو مومن نہیں. اس لیے اللہ رب جلال نے یہ شرط بیان کی ہے، وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو، وگرنہ تم اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہنے کے قیاس نہیں. تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، ہدایت متحقق نہیں ہو سکتی جب تک تم اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت جانے سے انکار کر دے گا. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یأبى، اللہ کے محبوب کو جنت جانے سے بھی انکار کرتا ہے. قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ میری زندگی کا منہج ہے، منہاج ہے، مشن ہے. یہی میری زندگی کا اصل کریکلم ہے جس کی روشنی میں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے بھائیوں کے سامنے پیغام پہنچانا ہے، اپنی قوم و ملت کو راہ دینی ہے. جس نے اس راستے کو چھوڑ دیا کبھی بھی صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالی جلال نے خوشخبری سنائی ہے کہ کامیاب لوگ ہیں ہی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یا سیدھی بات کرو گے دو فائدے ملیں گے. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے عمل ٹھیک کر دیں گے. یغفر لکم ذنوبکم، اگر تم نے کوئی کمی کوتاہی بھی ہوگی نا اللہ اسے بھی معاف کر دیں. اور ساتھ یاد رکھیں ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، اس سے بڑھ کے دنیا میں کسی کو کامیابی نہیں. اور دوسری جگہ اللہ رب جلال نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، چند ایام کے لیے نہیں، خالدین فیہا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذلک الفوز العظیم، اور اس سے بڑی کوئی بھی کامیابی نہیں ہے. میرے بھائیوں، میری اللہ سے دعا ہے اللہ ذو جلال ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث اور ایک مثال
بطور تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کا ایمان ہے نا کہ حوض کوثر ہے؟ بولیے، آپ کا ایمان ہے؟ حدیث میں آتے ہیں نفرتکم علی الحوض فمن ورد شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا، میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا، جو بھی آئے گا میں اسے پلاؤں گا، جس نے پی لیا اس کو اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ اپنے محبوب کے ہاتھوں سے ہماری حوض کوثر کو الہ العالمین ہماری قسمت میں۔ وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ عَارِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، اچانک ایسے لوگ آئیں کہ جن کو میں بھی پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتا ہے۔ اللہ کے رسول کیسے پہچانے؟ حدیث میں آتا ہے ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت جب وضو کرتی ہے تو جن دن اعضاء پہ پانی لگتا ہے قیامت کو یہ 5 کلیان گھوڑے کی طرح چمک رہے ہیں، اور مومن کو اتنا زیور پہنایا جائے، اس کا مطلب ہے نمازی ہوں۔ فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، اچانک اللہ کی رسول اور ان کے درمیان ایک حائل آ جائے، رکاوٹ آ جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا ربی اصحابی اصحابی، اللہ میرے ساتھی کدھر چلے گئے؟ وفی روایت اخرى اصیحابی اصیحابی، میرے ساتھی کہاں چلے گئے؟ 2 جواب ملیں گے 2 حدیثوں میں ہیں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، میرے محبوب آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ہم نے کون سے نئے راستے نکالے۔ انک لا تدری ما عملوا بعدک، آپ کے علم میں نہیں کہ آپ کے بعد ہم نے کون سے عمل کیے۔ اس وقت اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، اور دوسری روایت لمن بدل بعدی، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی پیدا کر دی اور تغیر کر دی۔ دیانتداری سے بتائیے جب اللہ کے رسول فرما دیں گے تو کدھر جائیں گے؟ میرے بھائی دنیا میں ایک کمپنی جواب دے دیتی ہے، انسان دوسری جگہ اپلائی کرتا ہے، ایک جگہ سے نوکری ختم ہوتی ہے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ قیامت کو بندہ کہے گا رب ارجعون، اللہ ایک مرتبہ مجھے واپس بھجوا دے، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں نہیں کر سکا اب میں نیک عمل کروں گا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کل ہرگز نہیں۔ ہم نے جو نظام لکھا ہے لوح محفوظ میں، جو فوت ہو جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا، یہ لکھا ہی نہیں۔ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ واپس آتے ہیں چیک کرنے کے لیے گھر میں کیا پکا ہے، لیکن ہم ایسے بھجواتے نہیں۔ کل ہرگز نہیں۔ انہا کلمۃ هو قائلها، تو کہنے والے کی بات ہے، اس نے کہہ دی، ہم کسی کو واپس بھجواتے نہیں۔ اب اس کا جزا و سزا ملے گی، عمل ختم ہو گیا۔ بتائیے اس کو اللہ کے رسول نے دھتکار دیا، کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال، یہاں کتنے بھائی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ تو سارے ڈر گئے جیسے میں نے سنا ہے کہ مقروض ہے پاکستان، سنا؟ اور حدیث کہتی ہے من نحان غریبی او عفا عنہ کان فی ظل العرش یوم القیامہ، کسی کا قرض اتار دے، قرض معاف کر دے، اس کو عرش کا سایہ ہے۔ لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے مشورہ کر لے کہ چلو جی قرض اتارنے کے لیے بس مشغول ہیں وہ تو ذمہ داران، تو ہم یہ نیکی کرتے ہیں، ہم بھی تو آخر پاکستان کے۔ تو یہ محترم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں ڈالر تیار کرتا ہوں، میں ین تیار کرتا ہوں، میں کپ تیار کرتا ہوں، میں یورو تیار کرتا ہوں، میں دینار تیار کرتا ہوں، میں ریال تیار کرتا ہوں،
اتنی کوانٹٹی تیار ہو جائے جتنا قرض ہے، اور ہم کال کریں کہ السلام علیکم، کیونکہ کافی سارے مسائل میں آپ کو مشغول ہے، تو ہم بھی آخر محب وطن ہیں، تو ہم نے یہ اتنی کوانٹٹی تیار کر لی ہے، تو آپ قرض اتار کے ہماری جان چھڑا دیں، تو آدھ گھنٹے کے اندر اندر کیا ہوگا؟ کہ یہ کیا ہوگا؟ ملک خوشحال ہو جائے گا۔ کہتے ہیں ملک خوشحال ہو جائے گا کہ جیل خوشحال ہو جائے گی۔ آدھ گھنٹے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سارے کے سارے نیک لوگ جو ہیں، جن کی نیت بھی خالص ہے، جو کام بھی نیکی کا کر رہے ہیں، کہاں بیٹھے ہوں گے؟ بیل بھی 6 مہینے نہیں ہوگی۔ کیوں بھلا؟ نیت بھی ٹھیک ہے، کام بھی نیکی کا ہے، خیر خواہی بھی کی ہے، کہیں گے مولانا صاحب ڈالر بنایا ہے، اس پہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی مہر نہیں۔ آپ نے جو تیار کی سب آپ نے غلط پیسہ بنایا ہے۔ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ زندگی گزارتے وقت کوئی مسئلہ جو آپ کی زندگی میں ہے جس پہ محمد مصطفیٰ کی مہر نہیں ہے، آپ کی جتنی بھی نیت خالص ہے، جتنا بھی وہ نیکی کا کام آپ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ نیکی کا کام ہے، جس کام پہ محمد مصطفیٰ کی مہر نہیں ہے، وہ قیامت کو آپ کو اریسٹ تو کروا سکے گا، کبھی آپ کو نجات نہیں دلا سکے۔ یاد رکھیے، اللہ جلالہ مجھے آپ کو اپنے رب محبوب کی اطاعت نصیب فرمائے۔ میں بھی بس وہ بیٹھا ہوا تھا، اتفاق سے نماز بھی شام کی عصر کی پڑھی، مجھے ایک چیز نظر آئی، کہ اجازت دے تو میں پوچھ لوں، یہ صاف جو بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں؟ جی صف کیسے بناتے ہیں؟ کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملانے سے، ٹخنے سے ٹخنا، 2 قول آگے، لیکن آپ ملاتے ہیں سر؟ نہیں کل صحیح بخاری کی روایت ہے نا، كان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے قدم کو بھائی کے قدم کے ساتھ، اپنے کندھے کو بھائی کے کندھے کے ساتھ یلزق، لصقہ۔ وہ آپ جب جاتے ہیں پاکستان ہندوستان تو وہ بڑی بڑی ٹیپ لگا کے جاتے ہیں تاکہ کھولے کوئی نہ، اس کو لصقہ بولتے ہیں، چپکا لیا کرتے تھے، یہ صحابہ کا عمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تصفون كما تصف الملائکۃ عند ربها، میرے صحابہ تم ایسے صفے کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے صفے بناتے ہیں؟ یا رسول اللہ وكيف تصف الملائکۃ عند ربها، فرشتے کیسے صفے بناتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یتمون الصفوف الاول ويتواصون في الصف، وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، پھر اس طرح مل کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے چونا گچ کی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ 1892 نمبر روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی، کتنے نمبر؟ ایک حدیث بطور گفٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، من سد فرجا، من سد فرجا، جو محبت، الفت، مودت، اجتماعیت، سنت سمجھ کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتا ہے، کوئی خلا نہیں باقی بچتا۔ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ ذو جلال اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، ورفعہ بہا درجہ، اور اس کے درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ کس کس کو جنت میں گھر چاہیے؟ یہ بس بحریہ میں چاہیے، لسب تو مل کی طرح ہوتے ہیں۔ حدیث کہتی ہے، حدیث کہتی ہے، لفظ کیا ہے؟ ان تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، صف سیدھی ہو تو نماز مکمل ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، کیونکہ آپ مجھے اہل علم لگ رہے ہیں۔ حدیث میں آتے ہیں انی اراکم من وراء ظہری،
آپ اپنی مبارک آنکھوں سے تو دیکھتے ہی تھے، لیکن آپ کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان مثل زر الحجنہ، کبوتری کی انڈے کی طرح مہر نبوت تھی۔ اور آپ کا یہ معجزہ ہے، نماز کی حالت میں جس طرح آپ اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھتے، نماز کی حالت میں مہر نبوت سے پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا انی اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں دیکھتا ہوں جب تم سب بناتے ہو، جب فاصلہ ہوتا ہے تو جس طرح بکری کا بچہ ہوتا ہے شیطان درمیان میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو آئندہ سے انشاءاللہ اتحاد تو اس چیز کا نام ہے کہ ہم پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیں گے انشاءاللہ۔ اس پاؤں ملانے کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ پاؤں پہ پاؤں آپ رکھیں، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ آپ بڑے لینو بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، نرمی کے ساتھ پاؤں ملائیں، نرمی کے ساتھ کندھا ملائیں۔ اور طریقہ کیا ہے؟ پیچھے سے ایڑیاں برابر ہوں، پاؤں کا رخ قبلہ رکھو، اپنے جسم کے مطابق پاؤں کو کھولیں۔ کچھ بھائی زیادہ ہی ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی دین ہے، وہ یہاں تک لے آتے ہیں، اس سے کبھی کندھا نہیں ملتا۔ دیکھیے بات سمجھنے کی کوشش کی، آپ اپنے جسم کے مطابق پاؤں کو کھولیں تاکہ آپ کے کندھے اور پاؤں آپس میں مل جائیں۔ اور میں نے آپ کو کیوں کہا ہے کہ پاؤں پہ پاؤں نہ رکھیں؟ بعض سمجھتے ہیں کہ بس جو نئے نئے پڑھتے ہیں یا نئے نئے وہ سیکھتے ہیں تو ان میں آئرن بہت ہوتا ہے، تو یہ آئرن نہیں اتنا ہونا چاہیے ہو، لیکن اس کو کنٹرول کیجیے۔ وہ اتفاق سے ایک شخص بیچارہ آ گیا، بعض دفعہ کسی بھائی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، میرے بھائی سمجھانا فرض ہے، تانا دینا فرض نہیں ہے۔ اب وہ مسجد میں آیا، اس نے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا، اس نے پیچھے کر دی، اس کو نہیں پتا تھا، اس نے پھر پاؤں ملایا، اس نے پھر پیچھے کر دی، اس نے پھر پاؤں ملایا، پھر ساری دنیا نماز پڑھ رہی اور یہ گاڑی الگ سے چلا رہی۔ اللہ کی حکمت دیکھیے، اس بندے کو بتائیں کیا ہوا، وہ چلتے چلتے مسجد کی دیوار چھوٹی تھی، اس نے ماری چھلانگ مار کے کم ہونا، کیا فائدہ نکلا؟ ساری زندگی اللہ کے رسول نے مسجد میں لانے کی کوشش کی اور یہ بہادر نے بندہ مسجد سے نکالا۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محترم بھائی آپ پسند فرمائیں گے میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں؟ تو کون نہیں سنے گا؟ کیسے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ تعالی جب ان کے دوست نے دیکھا نا کہ اس کے وہ پیجامہ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تھے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا اوے کافر، اوے منافق، اوے فلاں فلاں جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے گناہ ہے، نو ڈاؤٹ کہ گناہ ہے اور سخت گناہ ہے، لیکن فتویٰ لگانا اس سے بڑا گناہ ہے، کسی کو کافر کہنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اچھا جی کریں، کیا کمال کا آپ کا یہ لباس ہے، اگر آپ نیچے سے تھوڑا سا اتنا سا کاٹ دیں نا تو میری ٹوپی بڑی پیاری بن جائے گی۔ سمجھ گیا، دوبارہ اس نے ٹخنوں سے نیچے، اور حدیث کہتی ہے میں اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس کی شلوار یا جو کچھ پہنتا ٹخنوں سے نیچے ہوگا توبہ نہیں کرتا، صحیح بخاری کی روایت ہے، عیسیٰ جہنم میں جائے گا۔ اللہ عز و جل ایسے شخص کی طرف نہیں دیکھتے جو مسبل ہے، جو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے کہ آپ فساد کریں، لڑائی کریں یا کسی کو کافر کہہ دیں، نہیں، احترام اور پیار سے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول نے صرف ایک بات سمجھانی تھی، سیدنا معاذ نماز پڑھی اٹھے، آپ نے یہ سمجھانا تھا ایک بات، اس کے لیے 6 طریقے اختیار کیے۔ آپ نے آواز دی یا معاذ، کسی کے ذریعے پیغام نہیں بھیجا، خود جس کے نام کو اللہ اپنے پیغمبر کی زبان پہ لے آئے، کتنی اچھی بات ہے۔ کہتے لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ اگلا پہلو انی احبک یا معاذ، معاذ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ اللہ کے رسول میرے ساتھ، مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ 2 باتیں، پھر آپ بلایا نہیں، خود کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے۔ 3 باتیں، چل کے گئے۔ 4 باتیں، معاذ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اپنا یہ دی۔ 6 بات، معاذ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے شکر مجھے کون سا تحفہ؟ لا تجعلن دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔
نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنا نہ چھوڑنا. اللہم اعنی علی ذکرک، یا اللہ اپنے ذکر پہ میری مدد کرنا، وشکرک، اپنے شکر پہ میری مدد کرنا، وحسن عبادتک، اور اچھی عبادت پہ میری مدد کرنا. ایک بات سمجھانے کے لیے 6 پہلو اختیار کیے. صحابی کہتے ہیں لوگوں گواہ رہنا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، جب سے میں نے سنا ہے میں نے آج تک کسی نماز کے بعد اس کو چھوڑا نہیں. دیانتداری سے بتائیے. اگر کسی بھائی کو نہیں پتا، آپ اس طرح محبت اور الفت سے احترام سے بات پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈالیں گے. تو انشاءاللہ آئندہ سے نرمی سے دعوت دیں، فتووں سے تو باز رہیں گے. الہ العالمین جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنا تقوی نصیب فرما. اے اللہ سب کو متبع رسول بنا. مولا کریم ہر وہ عمل کروا جس سے تو اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما. صاحب اولاد ہیں جن کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقے جاری بنا. جو بے اولاد ان کی جوڑیوں کو بارآمد بنا. مولا کریم جو مقروض ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرما. اے اللہ جو بے روزگار ان کو تمام بنا. اے اللہ جو صاحب ایمان ان کے مال میں برکت فرما. شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا. الہ العالمین ان روشن چہروں کو ایمان سے خوشی والی لمبی زندگی عطا. اے اللہ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے، مولا کریم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما. اپنے محبوب کے لیے فاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. اے اللہ جو ان نیکی کے کاموں کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، اے اللہ کریم تو شاید آخرت بنا. الہ العالمین کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نواز. وآخر دعوانا الحمدللہ.